أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آج کا درس سورۃ النحل کی آیت نمبر 121 سے شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی لوگوں کو دین سکھانے والے، یا اتنی صفات ان کے اندر جمع تھی جو پوری ایک جماعت کے اندر، پوری امت کے اندر جمع ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے وہ امت تھی. قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے تھے یکسو ہو کر. بتایا گیا تھا قانت کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کرتے تھے 3 چیزوں کے ساتھ. محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور پابندی سے. محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور پابندی سے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تھوڑا بھی شرک ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک کے مقابلے میں شکر ہے. شرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ شکر ہے. یا تو انسان شکر کرے گا یا شرک کرے گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا ہم نے 2 راستے دیے ہیں انسانوں کے لیے، یا تو اما شاکرا، یا تو وہ شکر گزار ہوگا یا کفر کرنے والا ہوگا. تو شرک کے مقابلے میں ڈائریکٹ کیا ہے؟ شکر ہے. اگر ہم شکر کریں گے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کریں گے تو شرک سے بچ جائیں گے، اور اگر شکر نہیں کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں صفت جو بیان کی، پہلے کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان کے اندر کچھ بھی شرک نہیں تھا. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، بلکہ شکر تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، کتنا اللہ رب العزت نے ان کے اندر شکر رکھا ہوا تھا. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف شیطان ہے. شیطان چاہتا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ میں اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا، اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. یہ شیطان کی کوشش ہے، شیطان کی پوری کوشش ہے. تو ایک طرف شیطان ہے، اس کی پوری محنت یہ ہے کہ انسان شکر نہ کرے، شکر پر نہ آئے. اسی لیے دیکھیں اکثر انسانوں کی زبان پر اور آج کل مسلمانوں کی زبان پر شکر کے بجائے شکوہ ہے. شکر کے بجائے کیا ہے؟ شکوہ، یعنی شکایت. کبھی پڑوسی سے شکایت، ماں باپ سے شکایت، بیوی سے شکایت، دوست سے شکایت، حتیٰ کہ تقدیر سے شکایت. میری تقدیر ہی پھوٹی ہے، نعوذ باللہ. ایسے ہی بولتے ہیں میری تقدیر پھوٹی ہے، نعوذ باللہ. تو سب سے یہ شکایت کیوں ہے؟ کیونکہ شکر نہیں ہے. شیطان نے شکر سے ہٹا کر شکایت پر لگا دیا. شکر سے ہٹا کر کہے پر لگا دیا؟ شکایت. شکایت ہے زندگی میں، کسی چیز پر راضی نہیں ہے.
دوست جیسا ملا اس پر راضی نہیں ہے، بیوی جیسی ملی اس پر راضی نہیں ہے، ماں باپ جیسے ملے اس پر راضی نہیں ہے، روزی جو مل رہی ہے اس پر راضی نہیں ہے، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، ہر چیز میں شکایت، میری تو روزی ایسی ہے، فلاں کی روزی ایسی ہے، میرے پاس یہ چیز ہے نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، مجھے ایسی بیوی ملی ہے، فلاں کو کتنی اچھی ملی ہے، میرے ماں باپ تو ایسے ہیں، فلاں کے کیسے ہیں، میرے ماں باپ نے تو کچھ کیا نہیں، فلاں کے ماں باپ نے کتنا کیا ہے، مجھے تو ماں باپ سے کچھ نہیں ملا، فلاں کو کتنا ملا ہے۔ یہ تو شیطان کی کوشش ہے کہ شکر سے ہٹائے، شکر پر انسان کو نہ آنے دیں۔ بلکہ ایک مفسر نے بہت عجیب بات کہی، شیطان چاہتا ہے، یہ جملہ غور سے سنیں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ناراض رہیں، چاہے اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تہجد پڑھتے رہیں گے لیکن اللہ سے ناراض رہیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے، سارے اعمال، نمازیں ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، سب کچھ کرتے رہیں گے لیکن اللہ سے ناراض رہیں گے۔ اب بتاؤ، جو اللہ سے ناراض ہے تو اس کی عبادتیں کیا کام کی؟ اللہ سے جو ناراض ہے تو اس کی عبادتیں کیا کام کی؟ یعنی وہ عبادتیں نہیں کر رہا ہے، بس ایک مشین کی طرح چل رہا ہے، خوشی سے وہ کہاں عبادت کرے گا؟ جو اللہ سے ناراض ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، جو اللہ سے ناراض ہے وہ اچھے سے عبادت کرے گا؟ نہیں، دل سے عبادت نہیں ہوگی تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، ہم اللہ سے ناراض رہیں، چاہے اللہ کی بات مانتے رہیں، اطاعت پوری کریں گے، سارے اعمال کریں گے، لیکن نعوذ باللہ دل میں اللہ سے ناراض رہیں گے، دل میں کہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ بیماری کیوں لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی کیوں لگی ہوئی ہے، میری روزی ایسی کیوں ہے، میری بیوی ایسی کیوں ہے۔ تو اللہ سے شیطان چاہتا ہے ناشکرہ بنانا، شیطان چاہتا ہے کہ انسان عبادت ساری کرے لیکن اللہ سے ناراض رہے تاکہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہوں۔ اس کے مقابلے میں تو شیطان کی ایک طرف کوشش ہے ناشکرہ بنانا، اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے پوری شکر سے بھری ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، اللہ کی نعمت کی شکر، پوری زندگی ان کی شکر سے بھری ہوئی ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی تھے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی بلا میں عطا کو تلاش کرنا، جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلا میں عطا کو تلاش کرنا، مصیبت میں نعمت کو تلاش کرنا، بلا میں عطا کو تلاش کرنا، مصیبت میں نعمت کو تلاش کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی، بلا میں عطا کو تلاش کرنا۔ سبحان اللہ، کیسے؟ آگ میں جا رہے ہیں، چند مثالیں سنیں اس کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب بلا ہے نہیں ہے، بلا ہے، مصیبت ہے نا، آگ میں ڈالا جانا کوئی اچھی بات ہے؟ ساری حکومت ان کے خلاف ہے، ساری فوج، نمرود، سب کچھ، ساری طاقتیں ان کے خلاف ہیں اور ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو بلا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا میں ناراض نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، بلا میں عطا کو تلاش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں زبان سے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اس مصیبت میں، بلا میں انہوں نے عطا کو تلاش کیا، یعنی اللہ کی معیت کو تلاش کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ تو ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو مصیبت میں نعمت تلاش کی، مصیبت میں کیا تلاش کی؟ نعمت تلاش، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو بلا میں عطا کو تلاش کیا، مصیبت میں نعمت کو تلاش کیا یا نہیں کیا؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مصیبت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو ساتھ ہے، اللہ کی معیت۔ اب ہجرت کرنا پڑ رہی ہے، ملک والوں نے، وطن والوں نے، باپ نے، سب نے وطن سے نکال دیا، اب یہ مصیبت ہے، وطن چھوڑ دینا کوئی اچھی بات ہے؟ وطن سے نکالا جائے، گھر سے نکالا جائے، باپ دھکے دے کر نکال دے، ملک والے نکال دیں، تو یہ ہجرت ہو رہی ہے، نکالا جا رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ اب اس مصیبت میں، اس بلا میں عطا کو تلاش کرتے ہیں، اس بلا میں عطا کو تلاش کر رہے ہیں، مصیبت میں نعمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ 23ویں پارے میں کیا فرمایا؟ گھر سے نکلتے وقت کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے گا۔
پہلے آگ کی مصیبت میں اللہ کی معیت کو تلاش کیا کہ اللہ ساتھ ہے، چلو کوئی بات نہیں. اب گھر سے نکل رہے ہیں، ہجرت میں ہدایت کو تلاش کیا، ہجرت میں ہدایت کو تلاش کیا. سبحان اللہ، کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں. کوئی اور ہوتا، ہم ہوتے، ہم سوچتے یار گھر سے نکالا جا رہا ہے، وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے. کتنے لوگ تو شکوہ اور شکایت کرتے نا. ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو ہم تو کتنی اس میں خامیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کمیاں نکالتے ہیں کہ مجھے بلا وجہ مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، پراپرٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے، اتنا اچھا خاصا وطن ہے چھوڑنا پڑ رہا ہے. اب وہاں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہوگی، کیسے رہوں گا، کیسے کماؤں گا، کہاں رہوں گا، گھر کہاں سے آئے گا، کاروبار کیسے جمے گا. لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مصیبت میں نعمت کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ مجھے ہدایت دے گا. ایک اور جگہ 16ویں پارے میں دیکھیں، یہاں پر فرمایا کہ میں گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، یہاں سے اکیلے چلے تھے، اللہ رب العزت نے اس سے ہجرت میں دیکھو وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے، شکر ادا کیا، اس مصیبت میں بھی نعمت کو تلاش کیا، تو اللہ رب العزت نے بدلے میں 2 بیٹے دے دیے، پورا خاندان دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں گے بلا میں انہوں نے عطا کو تلاش کیا ہے، مصیبت میں نعمت کو تلاش کیا ہے، مصیبت میں نعمت کو تلاش کیا ہے. بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو وہاں اللہ کی نعمت کو یاد کیا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہب لی علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود مجھے نعمت دی ہے اولاد کی شکل میں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تو ہر جگہ مصیبت میں نعمت کو تلاش کیا ہے، بلا میں عطا کو تلاش کیا ہے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، مصیبت تھی، بلا تھی، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو مصیبت تھی، تو مصیبت میں یہاں نعمت کو تلاش کیا، بلا میں عطا کو تلاش کیا. کیا سوچا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، کر گزرو، اسی میں کامیابی ہے. تو جہاں بھی مصیبت آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بلا میں عطا تلاش کر رہے ہیں، نعمت میں، مصیبت میں نعمت تلاش کر رہے ہیں. اتنے وہ شکر گزار تھے، یوں سمجھو شکر سے بھرے ہوئے تھے. شاکرا لانعمی، ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر. اسی لیے کہتے ہیں نعمت جو ہے نا، نعمت نظارہ ہے منعم کو دیکھنے کا. سبحان اللہ، یہ بہت پیارا جملہ ہے. نعمت چشمہ ہے نعمت دینے والے کو دیکھنے کا. اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ نعمتوں کو دیکھو اور نعمت دینے والے کو پہچانو. تو نعمت کیا ہے؟ سمجھو چشمہ ہے. چشمے سے ہم دیکھتے ہیں نا، جس کو نظر نہیں آتا میرے جیسے، تو وہ لوگ چشمہ لگا کر سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، چشمہ لگا کر کلیئر دیکھتے ہیں. تو نعمتیں جتنی ہیں یہ چشمہ ہے اللہ کو دیکھنے کا. نعمتیں کیا ہیں؟ صرف مزے کے لیے نہیں ہے نعمت مزے کے لیے نہیں ہے کہ صرف مزہ حاصل کرو، صرف اس سے لذت حاصل کرو. نعمت منعم کو دیکھنے کا چشمہ ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں سورہ عبس وتولیٰ میں 30ویں پارے میں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام کھانا نعمت ہے نا، کھانا کیا ہے؟ نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمت میں اس نعمت دینے والے کو ڈھونڈو، تلاش کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے کی نعمت کو دیکھے. انا صببنا الماء صبا، پانی کہاں سے آیا؟ ثم شققنا الارض شقا، زمین کیسے پھٹی؟
پھر زمین سے اناج کیسے ہوگا؟ سب ہم نے کیا ہے. اللہ رب العزت کرے ہم نے پانی اتارا، ہم نے زمین پھاڑی، ہم نے اناج اگائے اور یہ کھانا تم تک ہم نے پہنچایا. اس لیے صرف کھانے میں بریانی بہت اچھی ہے، آج 10 محرم تھی، بہت اچھی بریانی بنی، بہت اچھی کنٹکی ہے، بہت اچھا پیزا مل گیا، بہت اچھا فالودہ ہے. تو خالی نعمتوں کے مزے مت لو، نعمتوں کو دیکھ کر منعم کو تلاش کرو کہ اللہ نے کیسے ہزاروں ہاتھوں سے لے کر اس نعمت کو ہمارے دسترخوان تک پہنچایا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ. الحمدللہ کہنا اس لیے تو ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ انسان نعمت کو دیکھ کر نعمت میں گم نہ ہو جائے، نعمت کی لذت میں مگن نہ ہو جائے، بلکہ نعمت کی لذت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے اور الحمدللہ کہے تو پورا ترازو اللہ رب العزت ثواب سے بھر دیں گے. ترازو ثواب سے، زمین اور آسمان کے برابر وہ ترازو ہے، وہ ثواب سے بھر جائے گا الحمدللہ کہنے پر. تو اس لیے نعمت کیا ہے؟ نعمت لذت کے لیے نہیں ہے خالی، نعمت منعم کو دیکھنے کا چشمہ ہے، اللہ کو دیکھنے کا چشمہ ہے کہ نعمتوں میں اللہ کو تلاش کرو، اللہ کو دیکھو. یہ نعمت کس نے دی ہے؟ میرے رب نے دی ہے. میرا رب مجھ پر کتنا احسان کرتا ہے، میرا رب میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہے، میرا رب مجھے کیسے کیسے نعمتوں سے نوازتا ہے، میرے رب کی مجھ پر کتنی عطائیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمی. اب ایک اور بات، ابراہیمی بننا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا ہے، ابراہیمی بننا ہے، ابراہیمی شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی ابراہیمی کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. کیوں تعریف کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ یہاں ہمارے قرآن میں، ہمارے اس کتاب میں تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم بھی ان جیسی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے، صرف کانوں کا مزہ لینے کے لیے نہیں ہے کہ آج کی تفسیر بہت اچھی ہو گئی، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شکر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مفقود سے نظر ہٹا کر موجود کو دیکھنا. جو چیز نہیں ہے اس کا غم نہیں کرنا ہے، اس کی طرف ذہن لے کر نہیں جانا ہے، مفقود سے نظر ہٹا کر موجود کی طرف لانا ہے. جو پاس میں ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر راضی رہیں. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے شکر پیدا کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شکر پیدا کرنے کے لیے، ابراہیمی بننے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ جو موجود ہے اس پر راضی رہیں، اس پر شکر ادا کریں، اس پر اللہ سے خوش رہیں. جو نہیں ہے اس کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے، ورنہ ناشکری سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان موجود کو چھوڑ دیتا ہے، جو پاس میں ہے اس کو نہیں دیکھتا. جو نہیں ہے فلاں کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ایسی گاڑی، وہ اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کی بیوی اتنی اچھی ہے، اس کے پاس روزی کے اسباب اتنے اچھے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. تو جب مفقود کو جو نہیں ہے اس کو دیکھے گا تو جو موجود ہے اس پر ناشکری پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ شکر گزار بننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ابراہیمی بننے کے لیے کہ موجود کو دیکھو، جو پاس میں ہے اس کو دیکھو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے خوش رہو. جو مفقود ہے، جو نہیں ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا ہے، نہ دماغ اس پر لگانا ہے، نہ ناشکری پیدا کرنا ہے. دوسری چیز ہے نعمت کو منعم کی طرف منسوب کرنا، کہ جو نعمت ملی ہے، جو موجود نعمت ہے، اس کو بھی اپنا کمال نہ سمجھے، اس کو بھی اپنا کمال نہ سمجھے کہ مجھے مل گیا، میں تو مستحق ہی تھا. ہم تو باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہی ہے، ہمارا تو خاندانی نعمتوں والا ہے، کوئی مستحق نہیں ہے، سب پر جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے. جس کو جو کچھ ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ کوئی بھی مستحق نہیں ہے. ہم سوائے آگ کے، انگاروں کے اور عذاب کے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں. اتنے گنہگار ہیں ہم، اتنے گنہگار ہیں، اتنا گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم سوائے عذاب کے کسی نعمت کے مستحق نہیں. ایک نوالا کھانے کے ہم مستحق نہیں ہیں. جو کچھ مل رہا ہے سب 100% اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے نعمت کو منعم کے اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے.
اللہ نے دی ہے اپنے فضل سے دی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا انعام ہے, ہم مستحق نہیں ہیں. تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا, اپنا کمال نہیں سمجھنا ہے, اپنا کمال نہیں سمجھنا ہے. اپنا کمال سمجھے تو گئے, نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگے تو گئے, اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. یہ کافروں کی نشانی ہے کہ وہ نعمت کو اپنا کمال سمجھ, نہیں ہم تو ہے ہی صلاحی, ہم تو اس کے اہل ہیں, ہمیں تو اللہ کو نعوذ باللہ دینا ہی ہے, ہم ہی نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کس کو دے گا. یہ کافروں کی نشانی ہے, یہ کافروں کی نشانی ہے, اللہ کے نافرمانوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعمت کا مستحق سمجھتے ہیں, اہل سمجھتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے, سچا مسلمان ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا, مستحق نہیں سمجھتا. جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. تو نعمت کو, دوسرا کام نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا, اللہ کا فضل سمجھنا. تیسرا کام یہ بھی بہت اہم ہے, نعمت کو ذمہ داری سمجھنا, نہ کہ مزے کے لیے سمجھنا. لذت نہیں, نعمت ملی ہے تو صرف مزے کے لیے, نعمت ذمہ داری ہے. نعمت جو ملی ہے ذمہ داری ملی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں, اب اس چیز کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تلاش کریں کہ جتنی نعمتیں ملی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, انہوں نے اس کو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی مرضی میں لگایا. صرف مزے لیے نہیں, صرف لذت نہیں لی, بلکہ جو کچھ ملا, اپنا جسم ملا, آگ میں, اللہ کے لیے آگ میں لگا دیا. لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہ نہیں کہ مجھے جسم ملا ہے اب میں کچھ بھی کروں, میں کچھ بھی کروں, نہیں, جسم نعمت ہے تو اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں لگایا. اس نعمت کو صرف مزے کے لیے نہیں سمجھا کہ چلو میرا جسم ہے. واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے صحت مند ہوں گے, انبیاء علیہ السلام صحت مند ہی تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے صحت مند ہوں گے. تو صحت کو یہ نہیں کہ اللہ نے صحت دے دی ہے تو اب میں مزے کروں, لذت اٹھاؤں, نہیں, نعمت کو ذمہ داری سمجھا اور اس کو آگ پر پیش کر دیا. اولاد نعمت ملی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں, اس کو چھری کے نیچے پیش کر دیا. صرف مزے کے لیے کہ چلو اولاد ملی ہے, اب بڑھاپے میں یہ جتنا کمائے گا میں کھاؤں گا, یہ جتنا کمائے گا میں کھاؤں گا بیٹھ کر. یہ اولاد مجھے مل گئی ہے, بڑھاپے میں ملی ہے, 2 بیٹے ملے ہیں, خوبصورت ہیں اور ہٹے کٹے ہیں, صحت مند ہیں, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی شکل میں. اب میں بیٹھ کر ان کی کمائی کھاؤں گا, یہ جو کچھ کمائیں گے اس سے لذت لوں گا, نہیں, بلکہ اس نعمت کو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. چھری کے نیچے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ جتنی نعمتیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ساری نعمتوں کو, مال ملا, حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار بھی تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار بھی تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, سب سے پہلے انسان دنیا میں جنہوں نے ضیافت کی ہے, اب مال ملا ہے تو یہ نہیں کہ مال مل گیا تو اب میں عیش کروں گا, میں مزے کروں گا, نہیں, مال اللہ کی نعمت ہے, لوگوں کی خدمت میں لگایا, مہمان نوازی کی, اتنی مہمان نوازی کہ جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. دیکھو, نعمت کو ذمہ داری سمجھا کہ ذمہ داری ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ میرا کمال, میرا ہنر نہیں ہے, ذمہ داری ہے. یہ مال کو, نعمت کو ذمہ داری سمجھنا, نہ کہ لذت کی چیز سمجھنا. تو مال ملا ہے تو ضیافت پر لگا دیا, ہمیشہ ضیافت ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کبھی کبھی تو مگر مہمان نہیں ملتا, کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے کہ مال مجھے ملا ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے, اس کو ذمہ داری سمجھ کر صحیح جگہ لگانا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا ہے. مسافر جو آتے جاتے ہیں, اس زمانے میں تو ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو مسافروں کو ایسے ہی جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تلاش کرتے تھے, کافروں کو بھی کھانا کھلاتے تھے, کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ, اللہ کی مخلوق کو تلاش کرنا, اور نعمت ملی ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنا. تو جتنی نعمتیں ملی ہے, اولاد کی نعمت ملی اس کو بھی ذمہ داری سمجھا, صرف مزہ نہیں لیا اس سے. مال کی نعمت ملی اس کو ذمہ داری سمجھا, صرف مزہ نہیں لیا.
صرف لذت کے لیے نہیں. تو جو بھی نعمت ملے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھنا ہے. طاقت ملی ہے ذمہ داری ہے, اس کو اللہ کے لیے لگاؤ, اللہ کے دین کے لیے لگاؤ, عبادت میں لگاؤ, اطاعت میں لگاؤ, اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤ, اور انسانوں کی خدمت میں لگاؤ. تو جو بھی نعمت ہے اس کو ذمہ داری سمجھو. یہ نہیں کہ مجھے طاقت ملی ہے اب میں کچھ بھی کروں, میں کھیلوں گا, عیش کروں گا, اچھی اچھی چیزیں کھاؤں گا, گھوموں گا, اور میری طاقت ہے میں کہیں بھی لگاؤں. نہیں, طاقت نعمت ہے, اس کو ذمہ داری سمجھنا اور اللہ کے حکم پر لگانا. مال نعمت ہے, اس کو ذمہ داری سمجھنا اور اللہ کے لیے لگانا. یہ نہیں کہ میں مالدار بن گیا اب بازوں میں پڑوسی بھوکا مرے مجھے کیا کرنا ہے, خاندان میں کوئی بھوکا مر جائے, کوئی قرض میں ڈوب کر بیچارہ خودکشی تک پہنچ جائے, مجھے کیا کرنا ہے, میں تو بس مال سے اپنی عیاشی کروں گا. نہیں, نعمت صرف لذت کے لیے نہیں ہے, نعمت کو ذمہ داری, مسئولیت, ہر نعمت میں ذمہ داری سمجھنا ہے اور اس کو صحیح لگانا ہے. تو ابراہیمی بننے کے لیے کتنے کام ہو گئے؟ بولو, جاگنے والے بولو. 3 ہو گئے. سب سے پہلا کام, مفقود جو نہیں ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ موجود کو دیکھنا ہے, اس پر شکر کرنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے. پہلا کام تھا. دوسرا کام, نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے. نعمت کو کس کی طرف سے سمجھنا ہے؟ اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے, اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا ہے. اور تیسرا کام, ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھنا ہے. ہر نعمت کو کیا سمجھنا ہے؟ ذمہ داری سمجھنا ہے. صرف مزے کی چیز نہیں سمجھنا ہے, صرف نعمتوں سے مزے نہیں لینا ہے, بلکہ نعمت کو ذمہ داری سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح جگہ لگانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنی نعمتیں ملی ہے تو دیکھا آپ نے کیسے لگایا انہوں نے؟ صحیح جگہ پر خرچ. جہاں اللہ چاہتے تھے وہاں ان نعمتوں کو لگایا, صرف نعمتوں سے مزے نہیں لیے. چوتھا کام کہ شکر جو ہے نا, شکر صرف دل دماغ سے سوچنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سلوک, ایک راستہ ہے, اس پر چلنا پڑے گا. صرف دماغ سے سوچ لیے چلو میں شکر کر رہا ہوں, تو اس سے شکر ادا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں چلو میں تو شکر کر رہا ہوں, دماغ میں اپنے سوچ لیا. تو شکر شعور کا نام نہیں ہے بلکہ سلوک کا نام ہے. شکر کا ایک راستہ ہے, اس راستے پر چلنا پڑے گا. زبان سے شکر, دل سے شکر, زبان سے شکر, بدن کو صحیح استعمال کرنا اور ساری نعمتوں کو صحیح لگانا, اس راستے پر چلنا جو شکر گزاروں کا راستہ ہے, اس راستے پر چلنا پڑے گا. تب جا کر آدمی شکر گزاروں میں شامل ہوگا. صرف دماغ سے سوچ لیا کہ میں تو شکر گزار ہوں تو ہو جائے گا؟ نہیں, یہ صرف شعور, سوچنے کا کام نہیں ہے بلکہ راستے, شکر گزاروں کے راستے پر چلنے کا کام ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار, سب سے بڑے شکر گزار ہیں. سب سے بڑے شکر گزار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے ہمیشہ شکر پر رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ ایک ٹاٹ پر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر تشریف لائے تو دیکھا کہ ٹاٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹنے کی وجہ سے ٹاٹ کے نشانات آپ کے مبارک جسم پر پڑ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ایسی ہے. وہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کے نافرمان ہیں, کافر ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, وہ عیاشی کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہو کر, سارے نبیوں کے سردار ہو کر آپ کی زندگی اتنی غریبی والی. گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی کونے میں ایک مٹھی جو پڑے ہوئے ہیں, باقی نہ کوئی الماری ہے, نہ کپڑے لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں تھپی مار کے, نہ اناج ہے, نہ برتن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک ٹاٹ اور اس پر لیٹے ہوئے. آپ کی زندگی اتنی فقیرانہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. دیکھیے یہ شکر گزاری کی زندگی ہے کہ, اور کیا فرمایا کہ قیصر و کسریٰ جو وہ اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو اللہ نے یہ چیزیں یہاں دی ہیں, ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے کہاں ہے؟ مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے. تو یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, ایک الماری نہیں ہے, کپڑوں کے کوئی ڈریسوں کی تھپی پڑی ہوئی نہیں ہے, نہ اناج ہے, نہ پیسہ ہے, صرف ایک ٹاٹ ہے اور کچھ 1-2 برتن ہوں گے بس, اور اس پر خوش ہیں. الٹا سامنے والا اگر کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کی بات سمجھ رہے نہیں, اس کی بات سمجھ کر دعا نہیں کر رہے کہ چلو ہاں تم نے بہت اچھی بات کی, بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے, چلو میں دعا کرتا ہوں میرے پاس بھی مالداری آ جائے. نہیں, بلکہ ان کو ڈانٹا, ان کو سمجھایا. حضرت عمر کو سمجھایا کہ ان کو یہ ساری نعمتیں دنیا میں مل گئی, ہمارے لیے آخرت میں ہے. تو یہ ہے کہ شکر جو ہے
صرف سوچ کا نام نہیں ہے، دماغ سے سوچ لیا اور شکر ادا ہو گیا، نہیں، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، محدثین، علماء، صلحاء، فقہاء، ان کے طریقے جو شکر گزار گزرے ہیں آج تک کے دنیا میں، ان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے امیری میں کیسے شکر ادا کیا، غریبی میں کیسے شکر ادا کیا، زیادہ نعمتوں میں کیسے شکر ادا کیا اور کم نعمتوں میں کیسے شکر ادا کیا ہے، تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے راستے پر چلنا پڑے گا، تب جا کے آدمی شکر گزار بنے گا۔ چوتھا کام، پانچواں کام، قیمت ہماری یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ ہماری قیمت ہماری چیزوں سے نہیں لے، میرے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنے لاکھ ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اس سے ہماری قیمت نہیں لگے گی۔ ہماری قیمت لگے گی اللہ نے جو دیا ہے اس کو ہم کتنا اللہ کے نام پر لگاتے ہیں، اس سے ہماری قیمت طے ہوگی۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کو ہم کتنا اللہ پر لگاتے ہیں، اس سے ہماری قیمت طے ہوگی، اس سے ہمارا مقام طے ہوگا۔ مسلمانوں میں یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، 1 کروڑ روپے ہیں، اس کا مقام اونچا ہے، اور 90 لاکھ ہے اس کا تھوڑا نیچا ہے، 80 لاکھ اس سے کم، یہ نہیں ہے۔ ہماری قیمت پیسوں سے اور اشیاء سے اور چیزوں سے نہیں لگے گی کہ ہم کتنوں کے مالک ہیں، کتنے کروڑ کے مالک ہیں، کتنے لاکھ کے مالک ہیں، کتنے چیزوں کے مالک ہیں، ہمارا مقام اس سے طے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پاس ہماری قیمت اس سے نہیں لگے گی، بلکہ ہماری قیمت لگے گی کتنا ہم اللہ کے لیے لگاتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے لیے لگاتے ہیں، کتنے پرسنٹ لگاتے ہیں، کتنے پرسنٹ، کتنی فیصد۔ 100 میں سے کوئی 10 روپیہ دیتا ہے، 100 میں سے کوئی 10 روپیہ دیتا ہے، کتنے پرسنٹ ہوا؟ 10%۔ اور کوئی 10 میں سے 1 روپیہ دے رہا ہے، اس نے بھی کتنے پرسنٹ دیا؟ 10%۔ تو یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ اس نے 100 میں سے 10 روپے دیے تو اس نے زیادہ دیے، اس نے 1 روپیہ دیا تو کم دیا، نہیں، اس نے 10 میں سے 1 روپیہ دیا ہے تو اس کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اس نے 100 میں سے 10 روپیہ دیا ہے تو پرسنٹیج، یہ اللہ کے نام پر کتنا لگاتے ہو، اللہ کے نام پر جو لگاتے ہو اس سے ہماری قیمت طے ہونے والی ہے۔ بچا کے کتنا رکھتے اس سے ہماری قیمت نہیں لگے گی، بچا کر کتنا رکھا ہے، اولاد کے لیے کتنا چھوڑا ہے، پراپرٹی کتنی جمع کی ہے، زمینیں کتنی خریدی ہیں، اس سے ہماری قیمت نہیں لگنے والی ہے۔ اللہ کے نام پر کتنا لگایا، نبیوں کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، سب کچھ لگا دیا۔ تو خیر یہ ہے ابراہیمی بننے کے لیے کچھ کام۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے، شکر گزاری، شکر سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص یہاں پر تعریف کی ہے، شاکرا لانعمی۔ اسی لیے ناشکری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھی، ناشکری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھی۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہوئی قبیلہ جرہم میں۔ کس میں؟ قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ملک شام میں، اپنی پہلی بیوی کے پاس، حضرت سارہ کے پاس۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ مکے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی مہینے میں، سال میں کبھی کبھی گھر پر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ملک شام سے اپنے بیٹے کے گھر آئے، مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کے گھر میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شکار کو گئے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اب بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پہلی مرتبہ اپنے سسر کو دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم کو، یعنی اس کے سسر ہیں، پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو خیر گھر میں بلایا، بٹھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اپنی بہو سے، کس سے؟ اپنی بہو سے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ بہو۔ تو اپنی بہو سے پوچھا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو وہ ناشکری تھی، وہ ناشکری تھی۔ اس نے کہا کہ بہت بری زندگی گزر رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں، 2-3 دن کے بعد آتے ہیں، تھوڑا شکار مل جاتا ہے، بس گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ اور زمزم کا پانی پیتے ہیں، 2 ہی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے، بالکل مرنے کی شکل ہے، بہت مصیبت میں زندگی گزر رہی ہے، بہت مصیبت میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی زیادہ ٹھہرنے کی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہر کام اللہ سے پوچھ کر کرتے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو بس جانے لگے، جاتے جاتے اپنی بہو سے کہا کہ اسماعیل آئے، میرا بیٹا آیا، اس کو سلام کہہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے،
اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے. یہ لفظ کہا. چلے گئے. بیوی کو بہو کو تو سمجھ میں نہیں آیا کیا بولے بڑے میاں, وہ تو سوچ رہی کہ پتہ نہیں کیا بول دی ہے. اب جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور آ کر اسماعیل علیہ السلام نے گھر میں دیکھا, اب ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آئے تھے, کچھ تحفے تحائف لے کر آئے ہوں گے, ملک شام کی چیزیں وغیرہ نظر آئی. تو بیوی سے پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ تو بولے ایک بڑے میاں آئے تھے, ایسی ایسی شکل تھی, ایسی ان کی داڑھی تھی, ایسا حلیہ تھا, اور انہوں نے یہ سب دیا ہے, اور مجھ سے پوچھا کہ کس حال میں زندگی گزر رہی ہے. میں نے کہہ دیا کہ بہت بری زندگی گزر رہی ہے, خالی گوشت کھانے کو ملتا ہے اور پانی, باقی کچھ نہیں مل رہا ہے, باقی کچھ نہیں مل رہا ہے. تو جاتے جاتے بڑے میاں نے کہا کہ اپنے چوکھٹ بدل لینا. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے ابا تھے. پہلی بات تو یہ سن, وہ کون تھے؟ میرے ابا تھے, اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ چوکھٹ بدل لے, اس کا مطلب ہے تجھے طلاق دے دے. ایسی دیکھو, حالانکہ حضرت طلاق بہت بری چیز ہے شریعت میں. جتنی حلال چیزیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے بری چیز طلاق ہے. اب غزل المباحات جس کو کہا گیا, ساری حلال چیزوں میں سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند منٹ اس کے ساتھ گزارے اور طلاق دینے کا اتنا خطرناک آرڈر دے دیا. کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے. ناشکری شیطان کا راستہ ہے, اور شیطان کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں. تو جو ناشکری کرتا ہے اس کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسی بیوی میرے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے. فوراً کہا چھوڑ دو, طلاق دے دو. اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی. اب دوسری بیوی سے نکاح کر لیا اسماعیل علیہ السلام نے. پھر کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور آ کر گھر میں داخل ہوئے. اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے, وہ پھر گئے ہوئے تھے شکار پر. تو دوسری بیوی نے بلایا, بٹھایا, خیر خیریت پوچھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھی زندگی ہے, گوشت کھاتے ہیں, زمزم کا پانی پیتے ہیں, ہماری زندگی تو بہت شکر, بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے, مزے کی زندگی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جاتے وقت کہا کہ اپنے جب میرا بیٹا آئے, اسماعیل آئے, تو اس کو کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھو. ثبت عتبۃ بابک, اپنی دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھو, مضبوط رکھو, باقی رکھو. پھر اسماعیل علیہ السلام آئے, آنے کے بعد دیکھا, پہچان لیا کہ ابا آ کر گئے. پوچھا کہ کون آیا تھا؟ کہا ایک بڑے میاں آئے تھے. تو بولے کیا بول کر گئے ہیں؟ تو کہا مجھ سے حالات پوچھے, میں نے کہا کہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ابا تھے, انہوں نے کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھنا, یعنی تجھے اپنی زندگی میں باقی رکھوں, تجھے طلاق نہ دوں. دیکھو یہ ہے شکر گزاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی پسند ہے, اور ناشکری کتنی ناپسند ہے. تو فرمایا شاکرا لانعمی, وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے ان کو چنا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے. یہ چند صفات بیان کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے. قانتاً, ایک تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے, ایک تو وہ اللہ کی اطاعت جس پر الحمدللہ پچھلے ہفتے پورا بیان ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ. تو ایک تو صفت تھی اللہ کی اطاعت کرنا, دوسرے شرک سے بچنا, اور تیسرے شکر کرنا. تین اتنی اہم صفتیں کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے اللہ اس کو چن لیتا ہے. تین صفتیں, اللہ کی اطاعت, اتنی اطاعت محبت کے ساتھ اللہ کی ہر بات کو مانے, بوجھ سمجھ کر نہیں, ناپسندیدگی سے نہیں, خوشی سے, محبت سے اللہ کی بات مانے, عاجزی سے اللہ کی بات مانے, پابندی سے اللہ کی بات مانے, اور شرک سے بچے اور شکر کرے. تین کام جو کرے گا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. تو ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں چنے دین کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اچھے کاموں کے لیے. تو یہ تین اہم صفاتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.